يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آیت کریمہ میں سود خوروں کی سزا کا تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی سود خوروں کو جب قبر سے اٹھائیں گے تو وہ اس طرح اٹھیں گے جس طریقے سے شیطان نے ان کو خپتی بنا کر چھوڑا ہو. اللہ تبارک و تعالی جب کسی جرم کی سزا بیان کرتے ہیں تو عام طور پر شرعی سزاؤں میں جرم اور سزا میں مناسبت ہوا کرتی ہے. یہاں جرم سود کھانا ہے اور ان کی سزا کہ اللہ قبر سے ان کو باولے بنا کر اس طریقے سے جیسے شیطان نے ان کو چھو لیا ہو, جس کی وجہ سے ان پر شیطانی اثر ہو گیا ہو, اس طریقے سے وہ اٹھیں گے. تو یہ سزا دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے, غریب مسکین اور مفلسوں کی خون چوسا کرتے تھے, اور نہ ان کے دل میں رحم تھا, نہ یہ لوگ کسی غریب مسکین کی پرواہ کرتے تھے, بلکہ اندھے ہو کر مال کی حرص میں باولے کتے کی طرح مال کے پیچھے دوڑتے تھے اور بھاگتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس جرم کی سزا بھی اللہ نے ایسی عطا فرمائی. بڑا جوڑ اور بڑی مناسبت جرم اور سزا کے اندر ہے. جو لوگ سود میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ہر وقت مال کی جمع کرنے کے حصے میں ایسے بھاگتے ہیں, نہ حرام کو دیکھتے ہیں, نہ حلال کو دیکھتے ہیں, نہ جائز کو دیکھتے ہیں, نہ ناجائز کو دیکھتے ہیں, نہ کسی مالدار کو دیکھتے ہیں, نہ کسی غریب مسکین اور مفلس کو دیکھتے ہیں, بلکہ ہر وقت ان کی دوڑ, ہر وقت ان کے دلوں میں اور ان کے دماغوں میں بس یہی چکر لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے زیادہ مال جمع کیا جائے. جو شخص سود کھاتا ہے وہ بخیل بنتا جاتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو سودی کاروبار کرتا ہو وہ سخی ہو, یہ کبھی نہیں, بلکہ سودی کاروبار کرنے والا ہمیشہ بخیل ہوتا ہے. وہ سودی کاروبار کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے سودی کاروبار کرتا ہے تاکہ وہ مال کو زیادہ سے زیادہ جمع کرے. تو مال کی حرص بڑھتی ہے, اور بخیل جب وہی ہے جو مال کو روک کر رکھتا ہے, مال کو خرچ نہیں کرتا, تو جس کے دل میں مال کی حرص بڑھتی رہتی ہے وہ مال خرچ نہیں کرتا بلکہ مال کو روک کر رکھتا ہے. تو سود خور جو ہے دن بدن بخیل بنتا جا رہا ہے. اس کا پیٹ جس طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. تو یہ جرم میں اور سزا میں بڑی مناسبت ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک گویہ ہندوستان کا حج کرنے کے لیے گیا. اب وہ وہاں مکہ المکرمہ پہنچا. مکہ المکرمہ سے مدینے کا سفر اس کو کرنا تھا. اس وقت نہ ٹرینیں تھی نہ بس تھا,
کوئی سواری کا انتظام نہیں، بلکہ وہ اونٹوں وغیرہ کے ذریعے سے اس وقت جایا جاتا تھا، منزل در منزل پڑاؤ کیا جاتا تھا۔ تو ہندوستانی گویا بھی مکہ سے مدینہ کے سفر کے لیے منزل منزل کر کے اپنا سفر شروع کیا۔ ایک منزل پر اس کا پڑاؤ ہوا، تو وہاں اس منزل پر دوسرے عرب حضرات بھی تھے، اور جو عرب حضرات تھے اس میں بھی ایک عربی گویا تھا۔ اب رات کا قیام تھا، رات وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، تو عربی گویا کو گانے کی سوچی، تو گانا گانے لگا، لیکن اس کی آواز اچھی نہیں تھی، بڑی بھدی آواز تھی۔ اب وہ اپنی بھدی آواز میں عربی میں اس نے گانا شروع کر دیا، تو ہندوستانی گویے نے کہا، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے گانے کو حرام قرار دے دیا ہے کہ عربی لوگ اتنی بھدی آوازوں میں گانا گا رہے ہیں، کسی کو سننے میں مزہ نہ آئے بلکہ اکتاہٹ ہو، تو اسی لیے ایسے گانوں والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گانوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر اللہ کے رسول میرا گانا سن لیتے تو گانے کو حرام قرار نہ دیتے، بلکہ گانے کو جائز قرار دیتے، اس لیے کہ میں خوبصورت آواز کے اندر میں گانا گاتا ہوں۔ تو بہرحال علامہ تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ لطیفہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس ہندوستانی گویے نے اپنے عقل کے بل بوتے پر سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے کو جو حرام قرار دیا ہے، اس وقت کے بدو گانا گانے والے تھے جن کی آوازوں میں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جن کی آوازیں اچھی نہیں تھی، اس لیے سننے والے کو مزہ نہ آئے، اکتاہٹ ہو، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے کو حرام قرار دیا۔ اگر آج میرا گانا وہ سن لیتے تو حرام قرار نہ دیتے۔ تو اسی طریقے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو سود کو حرام قرار دیا ہے، اس وقت سود کی شکلیں الگ تھی اور آج سود کی شکلیں الگ ہیں۔ اس وقت سود کی شکلیں جو تھی وہ غریبوں کو، وہ مسکینوں کو، اس وقت اتنے سرمایہ دار لوگ نہیں تھے، مالدار قسم کے لوگ نہیں تھے، مال والے نہیں تھے، وہ سود تجارت کے لیے نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ اس وقت جو قرض لیا کرتے تھے وہ قرض اپنے فقر و فاقہ ہوتا تو اپنی غذائیت کے لیے، کھانے پینے کے لیے قرض لیا کرتے تھے۔ اب ایسے قرض کھانے پینے والے جو قرض لیتے ہیں، ایسو سے سود لینا تو ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ وہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن اب تو تجارت کو بڑھانے کے لیے اور تجارت ضروری ہو گئی ہے، اس کے لیے سود لینا آج کی اسکیم جو ہے، آج کا دور جو ہے، اور وہ دور اللہ کے نبی علیہ السلام کا دور وہ الگ تھا۔ اگر آج کے دور کی اسکیمیں اور آج کے دور کی تجارت اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو آج کے وقت کے سود کو حرام قرار نہ دیتے۔ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں، حضرت مولانا نے لکھا ہے کہ اتنا ہی نہیں، اتنے پر ہی بس نہیں کرتے، بلکہ اپنے عقل کے بل بوتے پر جن کے سامنے قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوتا ہے، صرف دنیا داری کا علم ہوتا ہے، جنہوں نے اسکول پڑھی ہے اور کالج پڑھی ہے، دین کو بڑا نہیں ہے، قرآن اور حدیث کو بڑا نہیں ہے، ان کے سامنے یہ باتیں ساری نہیں ہے، اس لیے وہ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ خنزیر کا کھانا بھی حلال ہے۔ خنزیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو حرام فرمایا تھا وہ اس لیے حرام فرمایا تھا، وہ گندا رہتا تھا، وہ گندی غلط کھاتا تھا، غلط کھاتا تھا، اس لیے خنزیر کو حرام فرمایا تھا۔ آج کا خنزیر تو فارم میں رہنے والا ہے، آج کا خنزیر تو صاف ستھرا رہنے والا ہے، آج کا خنزیر غلط اور گندی غذائیں نہیں کھاتا، وہ تو گندا جات کھاتا ہے۔ آج کے خنزیر میں اور اس وقت کے خنزیر میں فرق ہے، اسی لیے اس وقت کے حکم میں اور آج کے حکم میں فرق۔ اس وقت خنزیر کھانا حرام تھا، آج خنزیر کھانا حرام نہ ہونا چاہیے۔ یہ اس طریقے سے استدلال کرتے ہیں اپنی عقل کے روشنی میں اور اپنے عقل کے بلبوتے پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو آج جن لوگ یہ کہتے ہیں
کہ سود کی اس طریقے سے اسکیمیں ہیں، اس طریقے سے جو ہے پلان ہے اور اس طریقے سے اسکیمیں ہیں جو اب اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے، اس کے بغیر زندگی ہم گزار نہیں سکتے، اس لیے اس کی جائز شکلیں جائز ہو جائے گی، یہ ہوگا یہ ہوگا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا۔ یہ ان لوگوں نے کیوں کہا، اس وجہ سے یہ سزا ان کو کیوں دی جا رہی ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ بیع ربا کے معنی ہے، انما البیع مثل الربا، ربا کے معنی ہے بیع، یعنی سود کو اصل ٹھہرایا اور ربا کو فرع ٹھہرایا کہ اصل تو سود ہے، جس طریقے سے سودی کاروبار اس میں مال کا نفع ہوتا ہے، ہم نے کسی کو 1 لاکھ روپیہ دیا اور اس سے اپنی ضرورت کو پوری کرتی اور اس سے نفع اٹھایا ہمارے 1 لاکھ روپے سے، اور 1 لاکھ روپے نفع اٹھا کر پھر ہم اس کے پاس سے 1,10,000 لیں گے، تو یہ سودی کاروبار جو ہے یہ نفع ہے۔ بے میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ ایک کی ضرورت دونوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے، ایک کو ضرورت ہے لینے کی اور دوسروں کو اپنا نفع اور تجارت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، تو جانبین سے ضرورت ہوتی ہے، بے میں بھی جانبین سے ضرورت ہوتی ہے، بے میں جانبین سے رضامندی اور تراضی ہوتی ہے، دینے کیا ہے خرید و فروخت کرنے والے جو دونوں کے دونوں خوش ہوتے ہیں، تو اس سودی کاروبار میں بھی دونوں کے دونوں خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ ربا کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں جو بے کے اندر ہے، تو ربا کو اصل قرار دیا اور بے کو بلکہ یوں کہا کہ ربا بے تو ربا کی طرح ہے کہ جس طریقے سے ربا اور سود کے ذریعے سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، بے میں بھی وہی نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ تو بے حلال ہے تو ربا کیوں حلال نہیں ہے؟ ربا بھی حلال ہے۔ اس طریقے سے اپنے عقل کے بل بوتے پر وہ استدلال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم عقل ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یا اللہ تبارک و تعالی نے حکمت نہیں سمجھائی، مصلحت نہیں دیکھی، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ڈھیلا جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ احکم الحاکمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں صاف و دو الفاظ میں اپنا حکم سنا دیا، یہاں آپ نے حاکمیت کا اظہار فرمایا ہے۔ جب ربا کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حاکمیت کا اظہار فرماتے ہوئے کہا دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے بے کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو بہرحال ربا حرام ہے، اس کی تمام صورتوں کے ساتھ اس کی کوئی صورت حلال نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جو حکم واضح طور پر ارشاد فرما دیا وہ قیامت تک کے لیے وہ ارشاد ہے، یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حکم الگ تھا اب ایک حکم الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں اس میں جو دو ٹوک احکام سنائے جاتے ہیں حرمت اور علت کے، وہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ وقتی اور عارضی طور پر یہ احکام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکیمیت کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، جس شخص کے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز رہا تو اسی کا ہے جو اس میں ہو چکا ہے، یعنی حکم خداوندی آنے کے بعد جو معاملہ پہلے ہو چکا ہے، سودی کاروبار لین دین ہو چکا ہے، اب حکم آ گیا حرمت کا، تو پہلے کا جو بھی تم نے لیا ہے وہ سارا کا سارا تمہارے لیے حلال ہے، چاہے تم نے سودی کاروبار سے لیا ہو یا سودی کاروبار کے بغیر لیا ہو۔ جب تک سود کی حرمت نہیں آئی تھی تب تک اس سے پہلے کا جتنا بھی کاروبار ہے وہ سارا کا سارا تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا حکم اللہ کے حوالے ہے۔ ہاں اب تم سود سے بچ رہے ہو، اب ظاہری طور پر بچ رہے ہو یا باطنی طور پر بھی تم اس سے بچ رہے ہو۔ تم نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے ظاہر میں تو یہ معاملہ نہیں کرتے، لوگ تمہیں کیا کہیں گے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اس لیے ظاہری طور پر تم معاملہ نہیں کرتے، لیکن چھپے طریقے پر تم سودی کاروبار کرتے ہو۔ تمہاری نیت میں فساد ہے، تمہاری نیت میں بگاڑ ہے، تو وہ امر ہوگی اللہ، تو اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، تمہاری نیت کیا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ومن عاد، اور جو شخص لوٹے گا
تو یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ اللہ کے حکم آ گیا، حکم آنے کے بعد وہ باز رہا، رکا رہا، پھر دوبارہ اس نے سودی کاروبار شروع کر دیا، سودی کاروبار سے اس نے توبہ کر لی، سودی کاروبار اس نے بند کر دیا، پھر دوبارہ سودی کاروبار وہ کرنا شروع کر دیا اس نے، اور اللہ کے حکم کو توڑنا اس نے شروع کر دیا۔ فاولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ جہنم والے ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہمیشہ کی سزا یہ کفار کے لیے۔ اگر سودی کاروبار کو حلال سمجھ کر کرتا ہے، اور ظاہر بات ہے کسی نص قطعی سے ثابت شدہ حکم کو انکار کر دینا، جیسے اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، اب اس کو حلال قرار دیتا ہے، تو نص قطعی سے ثابت شدہ حکم کا یہ انکار ہے کہ اللہ نے جس کو حرام قرار دیا ہے تو اپنے عقل سے تو اس کو حلال قرار دیتا ہے، تو حلال سمجھ کر کرتا ہے، تو یہ کافر ہو جائے گا، اور کافر کی سزا ہمیشہ ہمیں جہنم ہے۔ اور اگر مسلمان اس کو حرام سمجھتے ہوئے اگر یہ کاروبار کرتا ہے تو اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے، بلکہ یہ سزا اس کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو جنت میں بھیجیں گے، لیکن اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے کسی کافر کو اور کسی گنہگار کو، کسی کفر کرنے والے کو اور کسی گناہ کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ سودی کاروبار کرتا جو شخص ہے وہ کبھی بھی ظاہری طور پر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ اس کے مال کو گھٹاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹاتا ہے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے اگر اس پر کوئی اللہ پکڑ نہ بھی کرے تو اخروی اعتبار سے اس کے مال کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی نیکیاں سودی کاروبار کر کے اگر کوئی رائے خدا میں اس نے خرچ کیا ہے تو ایک نیکی بھی اس کو نہیں ملے گی، سارے اعمال اس کے عقائد جائیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ سودی کاروبار کرنے والے کو، اسی طرح صدقات کرنے والے کو، تو سودی کاروبار کرنے والے کو نقصان بھگتنا پڑتا ہے دنیا کے اندر بھی، جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ 40 سال گزرنے نہیں پاتے ہیں اور یہ اس کا مال ختم ہو جاتا ہے، کوئی آفت اور مصیبت آ جاتی ہے، تو سودی کاروبار کرنے والا کبھی ترقی نہیں کر پاتا ہے۔ ظاہری طور پر چاہے اس کی ترقی نظر آتی ہے، لیکن باطن میں وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، وہ گھاٹے میں۔ اور صدقہ جو دیتا ہے اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقات کو بڑھانے کی ایک صورت یہ ہے جسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک بچڑے کی صورت عطا فرماتے ہیں، بچڑے اس کے صدقہ کو بچڑے کی شکل عطا فرماتا ہے، اور اللہ اس کو اپنے ہاں پالتا رہتا ہے، پالتا رہتا ہے، پالتا رہتا ہے، اور پال کر بہت بڑا موٹا مشتنڈا ہو جاتا ہے، وہ ثواب کی شکل۔ بہت اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قول کے مطابق اعمال کو ثواب کی شکل عطا فرمائے گا، اعمال کا جو ثواب ہے اس کی شکل عطا فرمائے گا۔ جب اعمال تولے جائیں گے، جیسے وزن اعمال کیا جاتا ہے، تو وزن اعمال کے سلسلے میں ایک قول تو یہ ہے کہ جو اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، اس کو ثواب کی شکل لی جائے گی، اور اس شکل کو اور اس جسم کو تو اعمال کا وہ جسم بنایا جائے گا اور جسم کی شکل دی جائے گی اور ان جسموں کو تولا جائے گا۔ اور اس کی تعریف حدیث شریف سے ہوتی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں کافر کا جسم اتنا بڑھا دیتے ہیں، اتنا موٹا کر دیتے ہیں کہ اس کی ایک ڈاڑ بہت پہاڑ کے برابر ہوتی ہے، اس کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک کی مسافت 3 دن کی ہوتی ہے، اللہ اس کے جسم کو اتنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ اس کو سزا دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ
یہ اس کا جسم بڑھائیں گے تو اس طریقے سے اس کے کفر کی اور کفریہ اعمال کی سزا کے طور پر جس طریقے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شکل دی ہے، اسی طریقے سے نیک اعمال کو اللہ شکل کی صورت میں پیش فرمائیں گے. تو اسی طریقے سے وہی بھی صدقات کہ اس بچڑے کی صورت عطا فرماتے ہیں اور بچڑے کی شکل صدقے کو عطا فرماتے ہیں اور اللہ اپنے یہاں اس کو پالتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے. اس طریقے سے ہم لوگ بچڑے کو کھلا پلا کر بڑھاتے رہتے ہیں. اللہ صدقے کا ثواب بڑھاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اور دنیا کے اعتبار سے صدقہ کرنے والے جو ہے، راہ خدا میں صرف کرنے والے جو ہے، جس اعتبار سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ کبھی پشیمان نہیں ہوتے. اللہ ان کو سکون چین نصیب کرتا ہے، کبھی پریشان اور بے چین خرچ کرنے کے بعد نہیں ہوتے ہیں. اور سود لینے والا سود لے کر کبھی راحت کی نیند سو نہیں سکتا. اللہ اس کی چین کو چھین لیتے ہیں اور چین کو چھین لینے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کی جاذبیت جو اعمال کو کرنے کی ہوتی ہے اللہ اس کو سلب کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نیک اعمال کرنے کی جو توفیق ہوتی ہے اور نیک توفیق جو ہوتی ہے وہ اللہ سلب کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو نماز پڑھنے کا شوق ہوگا، نہ اس کو عبادت کرنے کا شوق ہوگا، نہ قرآن پڑھنے کا اس کو شوق ہوگا، نہ مسجد آنے کا شوق ہوگا. اس کو کوئی شوق نہیں ہوگا، بلکہ جس طریقے سے دھکے مار مار کر ایک قید کی طرف جس کو جس طرح لے جایا جاتا ہے، اسی طریقے سے گویا اپنے نفس پر اتنا بار پڑتا ہے کہ مسجد میں ان کو آنے کے لیے دھکے دیے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے برے اعمال سے اور حرام کی جاؤں سے. اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کفر کرنے والے کو اور گناہ کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا.